معراج ہے میرے آقا کی 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 معراج ہے میرے آقا الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر آیا ہوں معنی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ حمد و صلوات کے بعد میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، تمام تر محاسن اور تمام تر محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیز سامعین و ناظرین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ جسے واقعہ معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، موسوم کیا جاتا ہے، یہ ایسا محیر العقول واقعہ ہے کہ عقلیں دھنگ ہیں، عقلیں حیرت کا شکار ہیں، عقلیں جو ہے ماوے حیرت ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے قلیل عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو لاکھوں سالوں پر مبنی، ہزاروں سالوں پر مبنی جو ہے سفر طے کروا کر دوبارہ اس خاکدان گیتی پر اپنے محبوب کو روانہ فرما دیتا ہے، تو عقلیں جو ہیں اس میں دنگ ہیں۔ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انوار کی تین حیثیتوں کو سماعت فرمایا، ایک ہے بشریت مصطفیٰ، ایک ہے نورانیت مصطفیٰ، اور ایک ہے حقیقت مصطفیٰ یا حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی بھی تین جو ہے مرحلے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے جہاں رب نے چاہا عرش کرسی سے ماوراء الورا، جس جگہ تک اللہ نے چاہا اپنے محبوب کو سفر کروایا، اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ عزیز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی اپنی محبوب کی عظمتیں اور رفعتیں اس واقعے سے بیان کرنا چاہ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو عزتیں، جو مقام اور جو رفعتیں عطا کی، اس کا ایک ادنا سا جو ہے مظاہرہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر معراج میں جو ہے بیان کیا، تاکہ آنے والے پوری کی پوری بنی نوع انسان جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو ہے عظیم واقعے کو یاد کر کے اپنے سروں کو جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے، اور عقل کے گھوڑے دوڑانے سے وہ باز رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد
حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف تشریف لے گئے تو یہاں پر بشریت مصطفیٰ کا غلبہ تھا، اور آپ نے یہ بات سماعت کی کہ یہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ظاہری طور پر بشری لبادت عطا کیا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن جو ہے وہ نورانیت پر مبنی ہے، اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخاری مسلم بھی دیگر روایتوں کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا نے صحابہ سے جو ہے عرض کی تھی، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے۔ دوسرے مقام پر رب آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لست مثلکم، میں تم میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہوں۔ تو یہ واضح طور پر کلمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر دلالت کرتے ہیں، غمازی کر رہے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ کی جو ہے ظاہری حیثیت کچھ اور ہے، باطنی حیثیت کچھ اور ہے، اور حقیقت محمدی کی بات کی جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب جب مسجد اقصیٰ پہنچے اور آپ نے اس بات کو سماعت کیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسولوں کی امامت کی، اس کی حکمتیں آپ نے سماعت فرما لی۔ اب یہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ جو کہ جو ہے ایک جو ہے عیسائیوں کا پادری وہ بیان کرتا ہے، جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے سے پہلے جب یہ حبشہ میں پہنچے تھے، اور تو وہاں پر جو ہے ہرقل، روم کے جو بادشاہ تھا ہرقل، اس کے پاس جو ہے اس جب مکالمہ ہوا، اور اس ہرقل نامی بادشاہ نے جب جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کو طلب فرمایا، دریافت فرمایا، تو سامنے حضرت ابو سفیان کو جو ہے ایمان لانے سے پہلے بٹھایا تھا، اور مکالمہ ہو رہا تھا، اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ تو اسی دوران جو ہے ابو سفیان نے یہ بھی کہا کہ ہمارے یہاں ایک ایسی شخصیت نے جو ہے دعویٰ نبوت کیا، اور ایسا عجیب و غریب جو ہے دعویٰ کیا ہے کہ جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ وہ دعویٰ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، اور اس کے علاوہ ساتوں آسمان کی سیر کر کر آ گیا، اور رات کے قلیل عرصے میں سارا کا سارا معاملہ ہوا۔ تو جو ہے یہ جو ہے ان جو ہے نبی کا دعویٰ کرنے والے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو شخص ہیں جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو اس وقت جب اس سے مقصد کیا تھا ابو سفیان کا، کہ اس سے مقصد یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگوں کے دلوں میں جو ایک اللہ نے محبتیں ڈالی ہیں، وہ محبتیں جو ہے وہ باقی نہ رہیں، کم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں۔ تو اس وقت اسی مجلس کے اندر بادشاہ ہرقل نامی بادشاہ کی مجلس کے اندر ایک پادری، عیسائی پادری بھی موجود تھا۔ اس نے جب یہ بات سنی تو فوراً جو ہے وہ کہہ اٹھا کہ وہ رات مجھے معلوم ہے کہ اس رات عجیب و غریب واقعہ ہوا، اور میری یہ ڈیوٹی تھی اور میرا یہ جو ہے فریضہ تھا کہ میں مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی تمام دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کر کے رات کو سویا کرتا تھا۔ میں نے تمام دروازے اور تمام کھڑکیاں بند کر دی، لیکن ایک دروازہ جس کو باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، وہ دروازہ زور لگانے کے باوجود بھی وہ بند نہیں ہوا، اور میں نے پھر جو ہے وہاں ترکھانوں کو بلا لیا، کارپینٹرز کو بلا لیا، بڑھئی کو جو ہے بلا لیا کہ کہیں دیکھا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چوکٹ جو ہے اوپر کی نیچی آ گئی ہو، یا پھر جو ہے قبضے وغیرہ جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے خرابی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ جب ترکھانوں نے تمام طریقوں سے اس دروازے کا مشاہدہ کر لیا، اس کا ملاحظہ کر لیا، تو پھر جو ہے ان ترکھانوں نے کہا کہ دروازے کی چوکٹ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اور دروازے کے جو ہے قبضے وغیرہ تمام اپنی جگہ پر درست ہیں اور صحیح ہیں۔ تو لہذا جو ہے کوشش کرنے کے باوجود وہ دروازہ بند نہیں ہوا، اور جب وہ رات گزر گئی اور جب میں صبح آیا تو صبح میں دیکھتا ہوں کہ وہ دروازہ بغیر کسی زور لگائے آسانی کے ساتھ وہ بند بھی ہو رہا ہے اور کھلا بھی ہو رہا ہے، اور ایک پتھر کو دیکھا کہ اس میں سوراخ ہے اور سواری باندھنے کا نشان ہے۔ تو لہذا وہ شب مجھے یاد ہے، عیسائی پادری بھی کہہ رہا ہے، وہ شب مجھے یاد ہے کہ
ہو نہ ہو کہ اس شب جو ہے، جو گزشتہ شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد اقصیٰ میں آ کر اس مسجد کو شرف بخشا اور یہاں پر انہوں نے نماز ادا کی۔ تو یہ ایک عجیب و غریب واقعہ جو ہے مسجد اقصیٰ کے اندر رونما ہوا، یہاں بشریت مصطفیٰ کا ظہور ہوا۔ اب آ جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جو ہے مسجد اقصیٰ سے اب جو ہے ساتوں آسمان کو جو ہے کی بلندیوں پر جا رہے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے آسمانوں پر جانے کے اسرار و رموز کیا ہے؟ تو اب جب میرے آقا جو ہے آسمانوں پر تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب جب بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا آسمان ہوں، اسی طرح ساتوں آسمان ہوں، جب جبریل امین جو ہے پہلے آسمان پر صعود کرتے ہیں اپنے آقا کریم صلی اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے آواز آتی ہے دروازے کے پیچھے سے کہ کون ہے؟ تو جبریل امین اپنا جو ہے تعارف کرواتے ہیں کہ میں ہوں، اور پھر فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر فرشتے جو ہے سوال کرتے ہیں کہ کیا سرکار کو بلایا گیا ہے؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں ہاں، سرکار کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے بلایا ہے، اور سرکار علیہ السلام کو بلایا گیا ہے، تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو اب ذرا غور کیجئے، جبریل امین سدرۃ المنتہا سے روزانہ ان کا آنا اور جانا لگا رہتا ہے، دن میں کئی جو ہے مرتبہ تشریف لانا اور لے جانا لگا رہتا ہے، لیکن ذرا غور کیجئے یہاں آنے اور جانے میں جو ہے کسی قسم کی جو ہے پریشانی، دشواری یا کسی قسم کی اجازت کا جو ہے سامنا نہیں ہوتا۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر جو ہے جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں جبریل امین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، تو اس وقت جو ہے دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جیسے ہی جو ہے روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتوں نے جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنا تو فوراً ہی دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی وہ عظیم نام ہے کہ ہر خیر کی کنجی وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اسلام میں داخل ہونا ہے تو جو ہے نام محمد سے جو ہے اسلام کا دروازہ کھلتا ہے۔ توبہ کی قبولیت انہی کے روزے پر آ کر جو ہے اور انہی کے در پر آنے سے جو ہے سرکار کا نام لینے سے ہوتی ہے۔ قبر میں اجالا بھی اسی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ شفاعت کا دروازہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی گولے کھلے گا، اور جنت کا دروازہ بھی جو ہے وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کھلے گا۔ تو یہ شان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام نامی اسم گرامی محمد کی۔ اب اسی طرح جو ہے میرے آقا صعود فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک ان انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہ وہی انبیاء ہیں جو مسجد اقصیٰ میں جن کا جو ہے نزول ہوا اور جن کی تشریف آوری ہوئی، اور یہ تمام کے تمام نے آقا کریم علیہ السلام کی جو ہے ابتدا میں نماز ادا فرمائی، اور تمام انبیاء کی امامت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو یہاں سے بات واضح ہوا، وہی بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں وہ زندہ ہیں۔ جیسے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے بالکل بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انبیاء کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، کہ اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ سب کے سب جو ہے اپنے اپنے مقامات پر جو ہے وہ زندہ ہیں۔ تبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ان تمام انبیاء سے مسجد اقصیٰ میں ان کی امامت بھی کی، اور پھر تمام انبیاء سے پہلے دوسرے اور اسی طرح ساتویں آسمان تک تمام انبیاء سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جو ہے
جاری و ساری رہا۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے تشریف لے جاتے ہیں اور ان آسمانوں کی جو ہے بلندیوں کو جو ہے طے کرتے ہیں، تو اب جو ہے میرے آقا نے شب معراج میں عالم برزخ میں کئی واقعات کا مشاہدہ بھی کیا، اور کئی ایسے واقعات جو کہ جو ہے امت کی اصلاح کے لیے اور امت کی وعظ و نصیحت کے لیے، ان کی جو ہے تربیت اور ان کی تعدیب کے لیے تھا، کہ اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے امتیوں کو دکھایا گیا کہ وہ بالخصوص زنا کرنے والے، سود کھانے والے، اس طریقے سے جو ہے مختلف قسم کی جو ہے حالتوں میں امتیوں کو دکھایا گیا کہ ان کی جو ہے وجوہات بھی جبریل امین سے جب میرے آقا نے دریافت کی تو اس طرح جو میرے آقا کو بتایا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا گیا کہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ حرام اور ناجائز چیز کو جو ہے، یعنی کہ وہ کھا رہا ہے اور حلال چیز کو چھوڑے ہوئے ہے، تو اس وقت جبریل امین نے جب عرض کی تو کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو حلال یعنی کہ نکاح کے ذریعے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے بجائے یہ جو ہے زنا کے ذریعے نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، تو یہ جو ہے امت کے زناکار جو ہے مرد ہیں۔ اس طریقے سے مختلف قسم کی جو ہے نشانیاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ اب میرے آقا جو ہے ساتوں آسمان کو طے کر دیتے ہیں، اور یاد رکھیے گا پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کا جو سفر ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اسی طرح جو ہے سات آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے وہ جو ہے ان ساتوں آسمان کی مسافت کے برابر جو سفر جو بنتا ہے وہ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر بنتا ہے۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پہنچ جاتے ہیں، اور یہ سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے جس کو منتہا کہا جاتا ہے، سدرہ بیری کی درخت کو کہا جاتا ہے، اور منتہا جائے انتہا، اس میں ظرف کا صیغہ ہے۔ مطلب یہ کہ اب اس سے آگے جو ہے جبریل امین بھی تشریف نہیں لے جا سکتے، یہ مقام جو ہے ان کے مقام کی انتہا ہے، اسی لیے اس کو جو ہے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ ایک حد بندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اس سے آگے کوئی اور تشریف نہیں لے جا سکتا۔ اب اس وقت ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی 3 حالتیں آپ نے سماعت فرمائی، اور اس سفر مبارک کی بھی 3 مراحل آپ نے سماعت فرمائے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بشریت مصطفیٰ غالب تھی، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، 7 آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا تک یہ نورانیت کا غلبہ تھا کہ اس طریقے سے میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے قرۂ نار ہے، نار کے طبقات ہیں، اور دیگر جو ہے مراحل کو میرے آقا نے جو ہے طے فرما لیا، تو وہاں پر نورانیت مصطفیٰ کا غلبہ تھا۔ اب جب سدرۃ المنتہا پر میرے آقا پہنچتے ہیں تو اس وقت یاد رکھیے گا اب حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ظہور ہو رہا ہے۔ اس وقت جبریل امین سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے جبرائیل آگے چلو، اور آگے چلیے، تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر بال برابر بھی میں نے قدم اٹھایا، ذرہ برابر بھی میں نے قدم اٹھایا، تو میرے بال جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ 600 پر جو ہیں اس کے بال یہ جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول کے اس استفسار پر جبریل امین علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا۔ یہاں پر جو ہے اہل عرفان نے یہاں پر پھر جو ہے نکات اور لطائف بیان کیے کہ ذرا غور کیجئے، جبریل امین خود جو ہے سرتپا جو ہے نورانی مخلوق ہے، لیکن اس سے آگے تشریف نہیں لے جا رہے، سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی انہیں اجازت نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ نورانی ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول کی شان دیکھیے کہ اللہ کا رسول جو ہے سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے جا رہا ہے، تو پتہ چلا کہ یہاں پر بشریت اور نورانیت کی جہاں پر اختتام ہوتا ہے اور جہاں پر بشریت اور نورانیت کا خاتمہ ہوتا ہے، وہاں پر حقیقت محمدیہ کا ظہور ہوتا ہے۔ تو میرے آقا جو ہے یہاں سے
اکیلے ہی سفر کو طے کر رہے ہیں اور اکیلے ہی تشریف لے جا رہے ہیں، تو یہ ہے حقیقت محمدی کا ظہور کہ جبریل امین باوجود نورانی ہونے کے آگے جانے سے جو ہے اپنی جو ہے یہاں پر کوتاہی کا اظہار فرما رہے ہیں اور اپنی کمزوری کا اظہار فرما رہے ہیں اور اپنے مقام کو بیان کر رہے ہیں کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن میرے آقا کی حقیقت محمدیہ پر قربان جائیے، میرے آقا جو ہے آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ پھر اہل عرفان نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہاں پر جبریل امین سے جب عرض کی گئی کہ اے جبرائیل آگے چلیے، تو اس وقت جو جبریل امین نے یہی کہا تھا کہ میں اگر آگے بڑھا تو میرے بل جو ہے پر جو ہیں اس کے بال یہ سب جو ہیں جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ یہاں پر اہل عرفان نقطہ بیان کرتے ہیں، لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ اگر جبریل امین اللہ کے رسول کی اس جو ہے پکار پر لبیک کہتے ہوئے آقا کے دامن کو تھامتے تو کبھی بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہوتا، کیونکہ اب اکیلے جبریل امین جانے والے نہیں تھے بلکہ معیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سرکار کے ساتھ وہ جانے والے تھے، کیونکہ اہل عرفان نے یہ بھی بیان کیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر جو ہے امامہ بھی موجود ہے، سرکار کی ذات مقدسہ کے جو ہے وجود اقدس پر کپڑے بھی موجود ہیں، تو لہذا یہ جب نہیں جلے تو جبریل امین جب سرکار کے ساتھ چلے جاتے تو جبریل امین کے بالوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اہل عرفان نے یہ بھی بیان کیا کہ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یار غار و یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور میرے آقا صدیق اکبر سے کہتے کہ اے ابو بکر آگے چلیے، تو خدا کی قسم اہل عرفان نے بیان کیا کہ صدیق اکبر جو ہے لبیک و سعدیک کہہ کر سرکار کی معیت میں آگے جو ہے تشریف لے جاتے، کیونکہ وہ خود نہیں جانے والے ہوتے بلکہ سرکار کے ساتھ جانے والے ہوتے۔ تو سرکار کے ساتھ جب تشریف لے جا رہے ہیں تو اب کسی بھی جو ہے آگ یا کسی بھی شے کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ سرکار علیہ السلام یا ان کی معیت میں جو بھی ہستی ہو اس کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی شان کہ جبریل امین نے منع کر دیا، صدیق اکبر ہوتے تو اپنے زبان حال سے یوں ارشاد فرماتے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو سدرۃ المنتہا یہاں پر جبریل امین جو ہے یہاں پر رک گئے، میرے آقا سدرۃ المنتہا سے اس پار بھی گئے اور سدرۃ المنتہا کے اس پار بھی آئے، میرے آقا کا آنا جانا لگا رہا، لیکن جبریل امین جو ہے سدرۃ المنتہا تک ہی ٹھہرے رہے، اس سے آگے انہوں نے تجاوز نہیں کیا۔ اب سدرۃ المنتہا سے آگے میرے آقا عرش اور کرسی کے مراحل کو یہاں پر طے کرتے ہوئے جہاں رب نے چاہا وہاں پر جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جہاں پر زمان بھی ختم ہو جاتا ہے، مکان بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے لا مکان کی جو ہے ایک حیثیت وہ جگہ جو ہے اختیار کر جاتی ہے جہاں زمانے بھی پیچھے رہ گئے، جہاں مکان بھی پیچھے رہ گئے۔ اب صرف اور صرف جو ہے ایک رب کی ذات ہے اور ایک جو ہے اس کے محبوب کی ذات ہے۔ تو اب جو ہے جب میرے آقا کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کلام سے فیضیاب ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے مکالمہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ذرا غور کیجئے، تشہد کے اندر جو ہے ہم یہ جو کلمات تشہد ہم پڑھتے ہیں التحیات سے لے کر آگے تک ورسول تک، تو ذرا غور کیجئے یہ وہ مقدس کلمات ہیں جو کہ بطور مکالمے کے اور بطور محاورے کے بطور محادثہ کے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے یہ جاری ہوئے، اور آج ہم جو ہے انہی کلمات کو جو ہے التحیات کے اندر جس کا پڑھنا جو ہے یہ لازم واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی نماز کے اندر التحیات کو بلکہ اس کے ایک لفظ کو بھی بھول جائے، ایک لفظ بھی اس سے رہ جائے تو اس کی نماز ناقص ہو جاتی ہے، نماز جو ہے یا تو واجب الاعادہ ہوگی، اور اگر بھول کر ہو گیا ہے تو اس صورت میں جو ہے سجدہ سہو سے جو اس کا ادالہ ہو جائے گا۔ تو لہذا ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر یہ کلمات اپنی جگہ پر ایک اہمیت کے حامل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں التحیات، تمام تر قولی عبادتیں اللہ کے لیے، التحیات للہ، والصلوات، تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، والطیبات، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے وعدے کر دیا کہ عبادت کسی بھی جو ہے جہت کی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، چاہے وہ قولی ہو، چاہے وہ فعلی و بدنی ہو، چاہے وہ مالی ہو، تو اس کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ اور مطہرہ ہے۔ تو یہاں سے بھی ایک پیغام توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے دے دیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب جب اللہ کے محبوب نے یہ کلام کر لیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے جواب آتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سلامتی ہو آپ پر اے غیب کی خبر دینے والے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکات ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بطور جواب کے اللہ کی طرف سے جو ہے کلمات ارشاد کیے گئے اور ارشاد ہوئے۔ ذرا غور کیجئے یہاں پر کہ یہ کلمہ السلام علیکہ ایھا النبی، یہاں پر علماء نے بیان فرمایا کہ جو بھی مقتدی نماز کی حالت میں اگر ہو تو اس وقت جب اتحیات میں اس مقام پر پہنچے کہ جو مقام جو ہے صیغہ ندا کے ذریعے، صیغہ ندا کے ذریعے جو ہے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کا ہو، تو اس وقت واقعہ معراج کی حکایت ذہن میں نہ ہو کہ یہاں پر جو ہے واقعہ معراج کی حکایت کر رہا ہوں یا اس کی جو ہے خبر دے رہا ہوں، ایسا ہرگز نہ ہو، بلکہ علماء نے بیان کیا کہ یہاں پر براہ راست وہ شخص جو ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کلمات جو ہے وہ براہ راست سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے، گویا کہ وہ سرکار کو اپنی نگاہوں کے سامنے پا رہا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ یہ سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ تو اس طرح اس کی جو ہے عقیدے اور نظریے کے اندر گمان میں ہونا چاہیے۔ اب جب رب نے ارشاد فرما دیا، پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ذرا غور کیجئے کہ رب کے محبوب کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اب دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ میرے آقا نے فرمایا سلامتی ہو ہم پر اور تمام نیک بندوں پر۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اس مقام پر ہم گناہ گاروں کو یاد رکھا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جس کے ذریعے یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت کو جو ہے وجد آ جاتا ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اللہ کے رسول جو ہیں جب پیدا ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی اس امت کو یاد کر رہے ہیں، جب جو ہے معراج کی رات رب کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں اور رب کے مکالمے سے جو ہے فیضیاب ہو رہے ہیں، تو اس وقت بھی اس امت کو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے کلمات عرض کر کے یاد فرما رہے ہیں۔ اور جب جو ہے میرے آقا اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو مزار مبارک میں بھی یہی کلمات تھے، اللہم ربی حب لی امتی۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ سرکار کے ہونٹ جنبش کر رہے ہیں اور ان لبوں سے یہ آواز آ رہی ہے، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کو بخش دے۔ یہ ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو یہ وہ مقام تھا کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان مکالمہ ہوا، محادثہ ہوا، محاورہ ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم جو ہے اس سے آگے مزید جو نکات ہیں اور جو لطائف اور باریکیاں ہیں اور جو رب کی دیدار کا مقام ہے اس کو ہم سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بھی اپنے معراج عطا فرما، اپنی زیارت عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔